مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کے نزدیک صحابی زیادہ افضل ہوتا ہے یا نبی زیادہ افضل ہوتا ہے؟ کون زیادہ افضل ہوتا ہے؟ نبی زیادہ افضل ہے، نبی زیادہ افضل ہے۔ فرعون دنیا کا سپر پاور نہیں تھا؟ فرعون دنیا کا سپر پاور تھا یا نہیں تھا؟ سپر پاور تھا نا فرعون اپنے زمانے میں زیادہ طاقتور تھا یا ابو بکر عمر زیادہ طاقتور تھے؟ ان کا دولت زیادہ تھا؟ اب ان کے والے سے کیا کہہ سکتے، لیکن فرعون کے بہت کارنامے تھے سختی میں، کوئی قیاس ہی نہیں ہے۔ فرعون ایک سپر پاور تھا دنیا لیول کا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، خلافت ابو بکر عمر کی جو خلافت بنی وہ بہت ایک کمزور خلافت تھی شروع میں، بعد میں کچھ پاور آئی ہے لیکن شروع میں تو ایک محدود تھی۔ فرعون تو ایک گلوبل سپر پاور تھا، وہ تو یہ اس حد تک کہ اس نے کہا کہ مجھے اے حامان میرے لیے بنا دو کچھ کہ میں آسمان جاؤں خدا موسیٰ کے خدا کو ڈھونڈوں کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے یہ بھی تو کیا تھا نا، قرآن کی آیت ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام دیکھیں وہ دونوں فرعون کے سامنے گئے، فرعون سے نہیں ڈرے۔ فرعون کی اتنی جاہ و جلال، اتنی شوکت اس کے سامنے گئے کہ فرعون تو جھوٹا ہے، تو خدا نہیں ہے، میرا رب خالق زمین و آسمان ہے۔ سب معجزات سب اس کے سب دکھا دیے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہادر نہیں تھے یا حضرت ہارون علیہ السلام بہادر نہیں تھے۔ اگر کوئی کہتے نا کہ وہ بزدل تھے، وہ کافر ہے۔ آپ کی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں تو کافر ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی نبی کی آپ برائی بیان کریں تو وہ کفر ہے کہ نہیں بھائی؟ کفر ہے نا؟ جی بالکل صحیح۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہارون علیہ السلام ہارون علیہ السلام شجاعت نہیں تھا، بہادر بزدل تھے۔ بھائی یہ ان کی پوری قوم کیا بچڑے کی عبادت کی ہے، بچڑے کی عبادت کی ہے بھائی۔ تم مجھے بتاؤ ہارون علیہ السلام کیوں تلوار نہیں لے اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ ہارون کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ وہ ہارون جو فرعون سے نہیں ڈرا، فرعون سے نہیں ڈرا، فرعون کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولا کہ تو خدا نہیں، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، خالق زمین و آسمان اور ہے، تو میری اتباع کر۔ یہ ہارون اس کی اپنی قوم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت کی، بت پرستی۔ ان کو خوب بھی پتہ ہے کہ یہ بچڑا اللہ نہیں ہے، اور ان کو بخوبی پتہ ہے کہ سامری ایک جھوٹا آدمی ہے۔ ان لوگوں نے اتنے معجزات دیکھے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بے حساب۔ ہم ان کے ایک معجزہ بھی دیکھتے نا ہمارا عقل قیامت تک حیران رہ جاتا، اپنے سر آنکھ سے دیکھتے نا کہ کس طرح انہوں نے عصا ڈال دیے بھائی، ان کا جادو ختم کر دیا سب کچھ۔ کس طرح انہوں نے دریا کی طرف اشارہ کیا، دریا کے 12 راستے پٹ گئے۔ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو غرق کر دیا۔ تو مجھے بتاؤ جی صاحب، یہ تو قرآن کے واقعات ہیں، یہ تو بات لمبی چلی جائے گی نا۔ میں یہ چاہتا ہوں، یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے خیال کے مطابق یہ قرآن جھوٹ تو نہیں ہے؟ ہارون کیوں نہیں لڑے سامری سے اور سامری والوں سے؟ کیوں نہیں لڑے؟ نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں بیٹی کا معاملہ ہو وہاں پر، اور جو میں کہہ رہا ہوں نا حضرت امام بیٹی کا جو معاملہ ہے نا، بیٹی کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ وہ چڑیل سے شادی ہوئی ہے۔ 4 شخصیات کا کہہ رہا ہوں نا، ان کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ تو عزیزو تو ان کے حوالے سے تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو تلوار اٹھانے کا جو مسئلہ ہے نا، تم پہلے اگر تم امیر المؤمنین علیہ السلام پیشکال کرتے ہو نا، تو پہلے جا کے انبیاء علیہ السلام پیشکال کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ جا پہنچے نا دشمن، جا پہنچے، ان کے گھر میں کچھ خوبصورت مہمان آئے، قرآن کا واقعہ ہے سورہ ہود میں اور دوسری صورتوں میں بھی۔ جبرائیل علیہ السلام کچھ انسانی اور کچھ ملائکہ مقربین انسانی شکل میں آئے تھے وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر۔ وہ جلدی سے آ کے گھس گئے کہ ہم نے ان کے ساتھ لواط کرنی، ان کو ریپ کرنا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کے گھر گھس گئے، ان کے مقابلے میں کرتے ہیں ہن ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، آؤ میرے بیٹیوں سے شادی کرو، آؤ۔ یہ دیکھیں لوط علیہ آپ لوگوں کے نزدیک واقعات میں نے بڑا آپ کے منہ سے میں کافی دفعہ سن چکا ہوں۔ بالکل تو کیوں اعتراض کرتے ہو؟ جواب دیتے ہیں، بالکل میں یہ سن چکا ہوں۔ تو جواب آپ تو جواب تو کیوں جواب سوال کیا؟ چاروں شخصیات کے حوالے سے آپ جواب دیں، وہ آئے گا، شخصیات کے وہ حوالے آئے سے گا آپ بھائی، جواب دیں تاکہ وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ ان سے منسوب کرتے ہیں آپ، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے بھائی سن لو پھر، سن بات نہ کاٹو نا، سے ہی جواب آنے چاہیے۔ یہ جواب بھی جو میں نے بھی دیا نا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، یہ سب جواب خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہیں۔ ان کے دور خلافت میں ان سے اعتراض کیا جاتا تھا کہ آپ ابو بکر عمر سے کیوں نہیں لڑے، وہ یہی مثال دیتے تھے
بہت سارے انبیاء کا، ان میں سے ایک تھا حضرت لوط علیہ السلام، ایک تھا حضرت ہارون علیہ السلام، ایک تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بھی انبیاء علیہ السلام، شعیب وغیرہ کا بھی وہ مثال دیتے ہیں. ان کا پورا خطبہ موجود ہے کہ اگر تم مجھ پہ اعتراض کرتے ہو تو جا کر پہلے ان سے اعتراض کرو کہ وہ لوگ کیوں نہیں لڑے. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آگ اسے، وہ کیوں نہیں لڑے؟ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی انصار نہیں تھا. اسی لیے اسی طرح میرے پاس بھی کوئی یار نہیں تھا، کوئی انصار نہیں تھا. تو یہ اگر آپ یہ مجھ سے پوچھ چکے ہیں نا تو دوبارہ پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی. اب جہاں تک آپ کا تعلق ہے اس بات کا کہ ہم کہہ دیں کہ بھائی اہل بیت علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ ابو بکر عمر میرے دشمن ہیں. ابھی پچھلے 2 دن اسی ہفتے میرے 2 پروگرام ہوئے ہیں حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت شیعہ مصادر سے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ دیکھ لیں. اس میں جی ٹھیک، بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی میں بالکل دیکھ لوں گا، دیکھ لیں. اس میں پھر شیعہ مصادر سے نہ صرف یہ کہ ان کے دشمن تھے بلکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کرنے میں یہ لوگ، ان کی شہادت انہی کی وجہ سے ہوئی ہے، ان لوگوں نے جو ان کے گھر پہ حملہ کیا تھا. اچھا میں آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دیتا ہوں. میں آپ کو اپنی کتاب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین ہے یا نہیں ہے؟ سیدہ نساء اہل جنہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ جواب دے طارق صاحب. طارق ہے نا؟ بضعۃ منی ہے یا نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل جی، کوئی شک نہیں اس میں. اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پہ افضل ہیں یا نہیں ہے؟ افضل ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں ہے جی، بالکل. یہ تو کوئی تو اگر ان کے لخت جگر بھی پوری دنیا سے افضل ہوگا پھر تو لازمی بات ہے. انشاءاللہ بالکل، انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ حتمان، تحقیقاً اسی طرح ہے. بالکل اسی طرح حتمان بالکل. یہ اچھا یہ خود بتا دیں گے ہمیں کہ ان کا دشمن کون ہے. یہ کتاب ہے بخاری. آپ اپنے علماء سے پوچھ لینا، اپنے کتاب اس کا ترجمہ آپ چیک کر لینا کہ میں صحیح ترجمہ کیا ہے نہیں. یہ صحیح بخاری ہے میرے محترم ناظرین، بالکل صحیح. چاپ دار احیاء التراث العربی. آپ مانیں گے اگر میں ثابت کر دوں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میرے دشمن ہے، آپ تبرہ کر رہیں گے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے؟ اگر ان کی ہماری حدیث میں یہ چیز شامل ہے تو پھر میں مان جاؤں گا. مانیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آگے روایت کسی اور سے نہیں جائے. نہیں آگے آپ نے بتایا تھا کہ عائشہ کی طرف سے آپ نے وہ حوالہ دیا. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. کتاب فرد الخمس. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، حدیث نمبر 3092. یہ صفحہ ہے کون سا؟ صفحہ 550. ان عائشہ ام المؤمنین اخبرتہ. اب عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ عائشہ ام المؤمنین نے مجھے خبر دیا ان فاطمہ علیہ السلام، کہ فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کوئی اور فاطمہ نہیں، وہی پیغمبر ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یقسم لها میراثا. اس نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وفات ہوئی ہے، اب آواز کٹ رہی ہے. وہ آپ کے انٹرنیٹ ہے نا، میری جانب سے نہیں ہے. مجھے میراث دیا جائے. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اپنے وفات کے بعد، مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اللہ کا مال جو اللہ نے پیغمبر کو دیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے، ان کا میراث ہے، مجھے دیا جائے. فقال لها ابو بکر نے ان سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ اس کی میراث ہی نہیں ہوتی، اس کی میراث ہی نہیں ہوتی، ہماری اس کی جو میراث ہوتی ہے وہ سب صدقہ بن جاتا ہے. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فوراً غضب آیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو. یہ فا عربی زبان میں تفریق کے لیے ہوتا ہے. تفریق بولتا ہے یعنی قبل ما بعد کا سبب ہے. ابو بکر نے یہ حدیث سنایا ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا. اور میں آپ کو بخاری کی حدیث دکھا دوں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی. آواز کٹ رہی ہے، پتہ نہیں نیٹ نہیں ٹھیک ہے کیا؟ ساڈے کول نیٹ صحیح نہیں ہے جی، کوئی گل صحیح نہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے، اسی کتاب بخاری میں
باب مناقب فاطمہ علیہ السلام فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. یہ مسلم میں بھی ہے، فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنہ، ان کو غضب دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب دینے کے مترادف ہے. اچھا، جب یہ سمجھ آیا نا میرے بھائی، تو جب ابو بکر نے یہ حدیث سنائی ہے، صرف بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب نہیں آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غضب آیا. رسول کا غضب اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کا غضب ملائکہ کا غضب ہوتا ہے، سب انبیاء کا غضب ہوتا بالکل اللہ کا ہے. تو غضب. پتہ یہ چلا ابو بکر کے اس حدیث پر اللہ کا بھی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غضب ہے، ملائکہ کا بھی غضب ہے، اور سب انبیاء کا غضب ہے. اچھا اس کے بعد سنیں، جی فہجرت ابا بکر سے وہ کٹی ہو گئی، ابا بکر سے بات کرنا چھوڑ دی. فلم تزل مہاجرته حتى توفیت، وہ ہمیشہ ابو بکر سے کرتا ہوں اس ابو بات سے. ایک منٹ ابو بکر سے ہم آخر تک جب ان کی وفات نہیں ہوئی تو انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب پتہ چلا نا، آپ کی اپنی کتاب ہے، آپ کی اپنی کتاب ہے، اور راوی بھی عائشہ ہے، اور بخاری ہے، اسی بخاری جو آپ کہتے ہو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. ثابت کر دیا ہم نے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو اپنا دشمن اور اپنا حق کا غاصب اور اپنے والد کی میراث کا غاصب اور ایک جھوٹا حدیث بنانے والا شخص قرار دیا. ختم بات. طارق صاحب ساڈی نیٹ وچ پرابلم ہے جی. ہن تسی اوتے بیٹھ کے نا، اب تسی سانوں جڑا وعدہ دیتا ہے نا کہ اسی تبرہ کریں گا، جے ثابت ہوئے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر تو برات کیتی ہے، میں نے تے ثابت کیتی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا نے ابو بکر تو اللہ یاری صاحب، میں اس بات کو کلوز کرتا ہوں کہ ایک تو جو اہل سنت کی طرف سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل بیت سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ آپ سے بھی زیادہ ہم پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں. رہ گئی یہ 3-4 جو شخصیات ہیں، ان کا معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں اور یہ اختلافات ختم کر دیں، تو بات کلوز نہ کر دیں اس جگہ پہ کہ اگر ان شخصیات کو آپ پینڈنگ کر دیں، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے واضح کر دیا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، اہل بیت علیہ السلام نے بھی واضح کر دیا ہے. اب آپ نے بھائی وہی تھا نا کہ آپ اپنی بات سے نہیں، دلیل بھی آپ کے خلاف ہو، حق بھی آپ کے خلاف، قرآن وغیرہ اس پرواہ نہیں ہے. میں تو وہی بات یہ ہے نا، اتنے حوالے دیتے ہیں آپ ان حوالوں کو، ان کو قرآن کی جب وہ آیت پڑھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت کا جو ترجمہ آپ نے کیا یہ غلط کیا ہے. آپ کے شہر میں مستری صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے شہر میں بڑے بڑے علماء نے اسی حاضر آئے تھے کہ جے تو وہ چاہیں کہ ساڈے نال گل کریں، ان آیتان ساڈے اسانو پیش کریں تے اساں انہاں دا گل سناں گے تے انہاں نو جواب دیں. پنجابی بڑی اچھی لگدی ہے. نہیں صحیح ہے، مینوں تساں نہیں شخصیت علماء کو لے کے پسند ہے. میں اس واسطے یقین کرو کہ میں آپ کو دوسرے لفظوں میں بہت زیادہ مطلب پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت سے میں متاثر ہوں. طارق محمود صاحب، یہ زندگی آپ کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، اللہ آپ کو 50 سال 100 سال مزید بھی عمر دے نا، آخر مرنا ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو 100 سال مزید عمر دے، لیکن آخر میں اس دنیا سے ہم نے جانا ہے. یہ آنکھیں دیکھنا بند کریں گے، یہ کانیں سننا بند کریں گے، دل دھڑکنا بند ہو، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. سب نے مرنا ہے بھائی، صحیح ایمان کے ساتھ دنیا سے مرنا ہے. ہم نے غلط ایمان کے ساتھ مرے نا، سیدھا گرم علاقہ ہے. وہ جو علاقہ گرم ہے نا، وہ فیصل آباد سے بھی بڑا گرم ہے، وہ بڑا گرم ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سبی سکر سب سے زیادہ گرم ہے. اب سن لیں میری بات سن لیں، ساری سچ ہو گئی تو آپ سن لیں نا. ابھی اختلافی مسائل میں آپ نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے یا ابو بکر عمر کا. میں نے عمر کا دکھا دیا آپ کو اپنی کتاب سے کہ اس کو تیمم بھی نہیں آتا تھا، قرآن کے خلاف بھی فتویٰ بھی دیتا. کا کوئی شک نہیں ہے، اہل بیت زندہ باد. ختم. پھر یہ نہ کہو کہ ان دو تین شخصیات میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے، باقی میں مانیں گے. نہیں، آپ کو سب میں ماننا ہوگا. نہیں، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا. میں کہتا ہوں ڈسکس ہی نہ کریں. نہیں، پھر آپ ڈسکس ہی نہ کریں. تو آپ نے ڈسکس کیا، شیعہ سنی وہابی جو جتنے بھی ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو خلیفہ کہنا چھوڑ دیں، ان کو رضی اللہ کہنا چھوڑ دیں، ہم ان کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس کی بات نہیں کریں گے. نہیں، ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق چلتا رہے. قیامت والے دن یہ تو کبھی سوال نہیں ہوگا نا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ
اللہ میاں نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے فیصلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. طارق بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. اگر میں مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے اللہ حافظ، ہندی ہوئے اللہ کلام میں حافظ. مجھے معاف کریں، بہت